آیت 114 سورہ بقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى في خرابها اولئک ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظیم. کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو روکتا ہے، ممن اس شخص سے، مانع جو روکتا ہے مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے. تو روکنے کا مطلب تو ایک یہ ہے کہ نماز پہ پابندیاں لگا دینا، جیسے روس نے، چائنا وغیرہ نے لگائی، اور جو جہاں اب بھی کافروں قبضہ ہے لگی ہوئی ہے پابندیاں، وہاں نماز پڑھنے جیسے چائنا وغیرہ میں پابندیاں ہیں. اور یہ پابندی وہ وہاں سے چائنا سے جو ایک ساتھی ادھر آئے جہاد کے زمانے میں، کافی ساتھی آئے تھے، ان میں ایک سے میری ملاقات ہوئی تو وہ کہتے تھے کہ پہلے تو اجازت ہی نہیں تھی سرے سے، کوئی چھپ کے ہی پڑھتے تھے. کسی کے بارے میں پتہ چلتا کہ یہ نماز اس نے پڑھی ہے، یہ نمازی ہے، تو وہ جو نا اس کی سزا قتل تھی. پھر مسلمانوں نے جلوس نکالے، اس میں بہت شہید ہوئے اور بڑی خونریز جلوس تھا. جلوس نکالے تو سکیان کا علاقہ، کاشغر جسے کہتے ہیں، اس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے. آخر حکومت کو جھکنا پڑا تو انہوں نے اتنی اجازت دی کہ نماز پڑھ سکتا ہے، جماعت نہیں کرا سکتے، اور اپنے بیوی، کسی بچے کو، بھائی کو یہ کہہ نہیں سکتا کہ تو بھی پڑھ لے، یہ نہیں کہہ سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ خلاف قانون ہے، سزا ہوگی. اور بس یہ ہے کہ خود پڑھ سکتا ہے، اور وہ بھی سرے عام نہیں، اپنے گھر میں کہیں اکیلا خود پڑھ سکتا ہے. سرے عام نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا، نہ جماعت کرا سکتے. اب یہ ہے، لیکن وہ بھی اس میں کاشغر میں. تو باقی سارے چائنا میں یہ نہیں ہے، یعنی مستقل قانون نہیں بنا. اس لیے اور ادھر کوسوبو اور بوسینیا، یہاں بھی یہ صورتحال تھی. اب تو خیر کچھ نہ کچھ آزاد ہے بیچارے. وہاں بھی یہ صورتحال، پورے روس جہاں بھی سوویت یونین جو تھا، سوویت یونین میں مکمل یہ نظام تھا، نماز کوئی نہیں پڑھتا. مسجدیں انہوں نے بنا دی تھی، استبل بنا دیے تھے گھوڑوں کے، اور پھر اجتماعی لیٹرینیں بنا دیا مسجدوں کو، یہ کیا تھا انہوں نے. تو اللہ کے نزدیک کون بڑا ظالم ہے؟ تو اگر اس کی حکومت کوئی 50-60 سال رہ گئی، آدھی صدی تک 50 سال رہی ہے روس کی حکومت، کیونکہ سن 1718 میں انقلاب آیا تھا. سن 20 سے کہہ لو تو 20 سے 90 تک، تو یہی 50-60 سال کہہ لو، 60 بنے گے. ہاں جی، تو اتنا حکومت رہی ہے، تو کون سا بڑا وقت اللہ کے اندر یوں گزر گیا. اس کے بعد 3-5 گا ساری حکومت کا. تو یورپ میں تو ایسی صورتحال نہیں ہے، وہاں نماز پہ پابندیاں نہیں ہیں، مساجد پہ پابندیاں نہیں ہیں. فرانس میں کوئی مسجد نہیں تھی شاہ فیصل کے زمانے تک. تو وہاں سے جو طلبہ آئے پڑھنے آتے ہیں، پاکستان میں بھی یورپ سے طلبہ، تو ایک طالب علم جو لاہور یونیورسٹی میں تھا، اس کو کہیں طلبہ جو تھے وہ لے گیا رائےویل. وہ رائےویل جو اس نے سارا وہ سنا تو متاثر ہو گیا، اس نے سروزہ دے دیا، وہ مسلمان ہو گیا. مسلمان ہو کے اس نے چلہ دے دیا، وہ تو بہت سمجھدار ہو گیا. وہاں جا کے اس نے مسجد بنا لی. اس سے پہلے شاہ فیصل کے دورے پر شاہ فیصل نے صدر ڈیگال سے کہا تھا کہ بھئی ہمیں ایک مسجد کی جگہ دے دو فرانس میں. اس نے آپ ہمیں مکے میں ایک مسجد کی جگہ دے دیں، کیا اس کے گرجا کی. انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا یہاں بھی نہیں ہو سکتا جی. چپ ہو گئے تھے. اب کہتے کئی ہزار مساجد ہیں. اس ایک مسجد بننے کے بعد اس نے باقاعدہ تبلیغ شروع کر دی. تو یورپ میں یہ ہے تبلیغ وغیرہ کی آزادی، یہ ہے. یہ کمیونسٹ ملکوں میں، سوشلسٹ ملکوں میں یہ نہیں تھی. ادھر یہ ہے آزادی. اس لیے وہاں
مساجد بن گئی. اب جو ہے نا مسلمانوں پر افتاد آئی ہے یہ طالبان پر حملے کے بعد، امریکہ میں، خاص طور پر یورپ میں نہیں، امریکہ میں، کہ وہاں مساجد کو چھانٹا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، اور صرف دیوبندیوں پر اور مساجد پر نہیں. یہ دیکھا جاتا ہے قسط، اور اس سے پوچھا جاتا ہے ہر مسلمان سے تیرا امام کون ہے، کس مسجد میں تو نماز پڑھتا ہے، وہاں کون امام خطبہ دیتا ہے، کس مسئلے سے وہ تعلق رکھتا ہے. اگر کوئی دیوبندی مسئلہ کہ تو بس وہ زیر اعتاب ہے وہ شخص. ہاں جی، ایسے مساجد پر پابندیاں ہیں کافی. تو یہ ہے مساجد سے روکنا. اب پاکستان میں ہمیشہ مساجد کی وہ حوصلہ شکنی ہوئی، حوصلہ افزائی نہیں ہوئی. جلد جھا کے زمانے میں مساجد میں کثرت ہوئی، اسٹیشنوں پر مساجدیں بن گئیں اور ہر پیٹرول پمپ پہ مسجدیں بن گئی. یہ جلد جھا کے زمانے کا معاملہ ہے. جو آج بھی جو پیٹرول پمپ بناتا ہے وہ مسجد لازمن بناتا ہے ساتھ. تو جلد جھا کے زمانے میں، اس سے پہلے نہیں. اور جلد جھا کے زمانے میں بسیں بھی رکتی تھی نماز کے اوقات پر، پابندی تھی کہ مسجد کے اوقات پہ بسیں رکیں گی. تو آگے پیچھے پہلے تو سوال ہی نہیں تھا، گاڑیوں میں بھی سوال نہیں تھا، نماز کا کوئی انتظام نہیں. ہاں، کیونکہ انہیں ذوق ہی نہیں پاکستانی حکومت کو کہ نماز بھی پڑھنی ہے، ذوق ہی نہیں اس کا. جلد جہاں یہ بات لا رہے تھے، بس اس جلد جہاں میں خامی تھی کہ جی عامر ہے. کیوں کہ زرداری اور گیلانی کی جمہوریت نہیں ہے. یہ بڑی پیاری ہے ہمیں، یہ جمہوریت ہے. اور وہ عامر تھا جس نے عزت دی اہل ایمان کو، علماء کو عزت دی، اور نیکی کے کام کو عزت دی، بڑھایا اس کو. اور یہ انگلش کی حوصلہ شکنی کی، اس نے میٹرک تک انگلش اختیاری کر دی تھی، اور عربی کو مڈل تک لازم کر دیا تھا. میٹرک میں لازم ہونے والی تھی عربی، اور بہترین کتابیں عربی کی لایا، وہ ساری ختم کر دی سب، یک لخت ختم، کیونکہ عربی تو چاہیے نہیں، انگلش سے. اور میڈیم انگلش میڈیم پنجاب میں، سندھ میں نہیں انگلش میڈیم. پنجاب غلام ہے اصل، انگریز کا غلام پر غلامی کے جتنی داغ ہے نا وہ پنجاب کی پیشانی پر ہے. ورنہ صوبہ سرد بھی آزاد ہے، بلوچستان بھی آزاد ہے، سندھ بھی آزاد ہے. وہاں انگریزیت اس طرح نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں چھائی ہوئی ہے. تمام دفتری کام سندھی زبان میں ہوتے ہیں، تمام دفتری کام. ہمارے یہاں تمام دفتری کام انگلش میں ہوتے ہیں، کیونکہ غلامی نہیں جاتی. اس لیے نیکی سے روکنا ہے. اور یہ کہ انگلش مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، کافروں کی زبان ہے، اس سے محبت ہے، قرآن کی زبان سے محبت نہیں ہے. تو یہ بھی ایک مساجد سے روکنے کا ہی شعبہ ہے. ہاں جی، اب ظاہر ہے کہ جو انگلش پڑھے گا بچہ، اب چھوٹے چھوٹے بچے اردو کی گنتی نہیں جانتے، اردو کی گنتی نہیں جانتے. بچہ جو پہلی سے پہلے ہی وہ پریپ میں وہ ان کے وہ نرسری اسی میں انگلش میں گنتی سکھا دیتے ہیں، پہاڑے انگلش میں، سب کچھ انگلش میں، اپنی زبان میں نہیں، کیونکہ اپنی زبان اچھی نہیں. یہ کہتے بیکورڈ زبان ہے، یہ اسی لیے اچھی نہیں ہے. اور انگریز زبان ترقی یافتہ زبان ہے. کیوں؟ غلامی ترقی یافتہ ہے، ہماری غلامی ترقی یافتہ ہے، اس لیے انگریز زبان ترقی یافتہ ہے. جو قومیں آزاد ہوتی ہیں ان کی آزادی ترقی یافتہ ہوتی ہے، وہاں اپنی زبان کے علاوہ دوسری زبان قبول نہیں کرتے وہ. اس لیے ہم نے اپنی بہترین زبان اردو چھوڑ کے تو انگلش کو اپنایا. حالانکہ پاکستان بنانے والوں نے اردو زبان کو ہی زبان قرار دیا تھا. خود قائد اعظم جس کو یہ وہ خدا کی طرح پوجتے ہیں، انہوں نے اردو زبان کو زبان قرار دیا تھا. انگریزی لباس کو سرکاری لباس نہیں قرار دیا. انہوں نے شلوار قمیض شیروانی کو سرکاری اور ٹوپی سر ننگے نہیں، اس کو سرکاری لباس قرار دیا تھا، کیونکہ خود انہوں نے یہی لباس پہنا. آپ ان کی پاکستان بننے کے بعد کوئی تصویر پینٹ شرٹ میں نہیں دیکھیں گے ان کی، قائد اعظم کی. ہمیشہ شلوار قمیص میں رہے، کیونکہ قومی لباس یہ ہے. لیکن وہ نہرو دھوتی میں آیا، یہاں یہ
62-64 میں آیا تھا تو پاکستان کا دورہ کیا تھا، دھوتی میں آیا تھا، دھوتی پہن کے، کیونکہ اس قومی لباس، اور سر پہ ٹوپی، وہ ٹوپی بڑی بدنماسی ہے ان کی، اس باقاعدہ ان کا قومی لباس ہے، ٹوپی شامل ہے، ٹوپی اور دھوتی میں آیا، باتیں کی تو ہمارے وزیر کیا انگلش میں شروع ہو گئے، وہ اردو میں جواب دے رہا ہے، وہ اردو میں جواب دے رہا ہے، یہ انگلش میں شروع ہو گئے۔ اس نے پھر کہا، اس نے کہا دیکھو تم ہمیں الزام دیتے تھے کہ ہندو اردو کا دشمن ہے، اردو کا دشمن ہم نے کر دیا تم، میں تمہارے ساتھ اردو بول رہا ہوں، تم میرے ساتھ انگلش بول رہے ہو، میں نے اپنا قومی لباس پہنا ہوا ہے، تم انگریزی لباس شرٹ پینٹ میں بیٹھے ہو، تو کون ہوا؟ اب وہ شرمندہ کہ اپنے ملک میں اپنی زبان نہیں بولتے، اپنے ملک میں اپنے ملک کا لباس نہیں پہنتے۔ جلد جانے شلوار قمیص لے آیا تھا، پارلیمنٹ کو بھی شلوار قمیص پہننی پڑتی تھی، جبکہ ایک باہر کا آ رہا تھا کوئی سربراہ، تو سب وزیروں کو یہ حکم تھا کہ وہ استقبال کے لیے پہنچے، عرب کا کوئی حکمران تھا، استقبال کے لیے پہنچے، وہ پہنچے استقبال کے لیے، آگے گئے تو کورٹ نے کہا جی قومی لباس میں آؤ، یہ اس لباس میں نہیں جا سکا کوئی اندر، قومی لباس، بھاگے پھر پیچھے بیچارے، وہ تو کوٹ پینٹ میں گئے تھے، پھر آ کے جناب شلوار قمیص پہنی پھر گئے استقبال کے لیے، اس لیے کالج کا لباس، اسکول سب لباس انہوں نے شلوار قمیص کر دیا تھا، یہ ان کا جرم ہے، وہ عامر تھے یہ، اور یہ جمہوریت ہے کہ بچہ دودھ بعد میں چھوڑتا ہے، انگریزی گنتی پہلے آتی ہے اسے، یہ جمہوریت ہے، یہ درکار ہے ہمیں، اور امن تھا، کوئی ڈکیتی نہیں، کہیں کو کچھ نہیں، صرف کراچی میں یہی ایم کو ایم یہ شرارت کر رہے تھے، ان کے فساد تھے، باقی پورے ملک میں امن تھا، کہیں پورے ملک میں ڈکیتی ہے، پورا ملک لوٹا جا رہا ہے، پورے ملک میں قتل ہو رہا ہے، جمہوریت ہے جی، آمریت سے توبہ، یہ ہے جمہوریت، سب سے بڑا فساد ہے دنیا میں، جب جمہوریت ختم ہوگی دنیا سے تو دنیا دوبارہ امن کی طرف لوٹے گی، ہاں جی، اس سے پہلے امن نہیں ہے، جمہوریت میں امن نہیں ہے، یہ محض خام خیالی ہے لیڈروں کی، لیڈر جو ہے ان کی جمہوریت کام آتی، کیوں کہ اس کے بغیر ممبریاں نہیں ملتی، جمہوریت کے بغیر، عوام کو جمہوریت کا کیا فائدہ، عوام بھوکوں مار رہے جمہوریت کے نتیجے میں، ہاں جی، عامر ہوتا ہے اس کے اکیلا ہی کھاتا پیتا ہے اور سارا خزانہ تو نہیں سمیٹتا، یہ سارا خزانہ سمیٹے جا رہے ہیں، بیچارے عوام بھوکے مر رہے ہیں، تو یہ جمہوریت کے فائدے ہیں، تو اس لیے مسجدوں سے روکنا ہمارے ہاں، یعنی ملک جو اسلام کے لیے بنا تھا اس میں مساجد سے روکا جا رہا ہے، جو میں نے بتایا تھا کہ مشرف کے زمانے میں 7 مسجد گرائی جا چکی تھی اور 80 مساجد کو نوٹس آ چکے تھے، اور بڑی بڑی جامع مساجد جو گرائی گئی ہیں وہ ہماری اس مسجد سے بڑی مساجد تھی، اور وہ مسجد بھی تھی جو 100 سال سے قائم تھی، وہ مسجد بھی تھی، اور وہ مسجد بھی تھی جو جلد سے نے خود تعمیر کروائی تھی، وہ مسجد بھی تھی، 7 گرائی تو طالبات اٹھی، انہوں نے کہا ایسے ہم نہیں اٹھی، وہ بنت عبداللہ غازی رشید کی ہمشیرہ، اس کی تقریر آئی کمپیوٹر میں، ہم نے سیدھی سنی، اس نے کہا ہم ایسے نہیں اٹھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، کہا کہ لڑکی اٹھو جہاد کرو، تو لڑکی نے جس کو خواب میں، اس نے کہا یا رسول اللہ ہم تو عورتیں ہیں، کہ جب مرد نہیں اٹھتے تو پھر تم ہی اٹھو، ایسی اچھی بات، جب مرد نہیں اٹھتے یعنی مسجد ڈھائی جا رہی ہیں، اسلام آباد کو مسجد پاک شہر کرنا ہے، بنانا ہے، اور مرد خاموش ہے، مرد تم اٹھو، یا رسول اللہ ہتھیار تو ہے نہیں، آپ اپنی تلوار سونتی ہے، آپ نے لڑکی کو تھما دی، جاؤ کرو جان، کیا انہوں نے پھر جہاد کر کے دکھایا، پھر 8ویں مسجد گر کے دکھاتی، اور انہوں نے تو شہادت دے دی اور پہنچ گئی جنت میں، اور بڑا مقام پایا، بڑا مقام ہے، اس میں شک نہیں، مذاق نہیں ہے، بڑا مقام پایا، اور بڑی ذلت اور خاری پائی مشرف نے، وہ مساجد سے شہر پاک کرنے والے نے، اور تمام مدارس کو نوٹس آ گیا تھا، کوئی مدرسہ شہر کے اندر نہیں ہوگا، شہر سے باہر، خواہ وہ ناظر قرآن کا کیوں نہ ہو مدرسہ، یہ بھی نہیں،
جب مسجد ہی کوئی نہیں ہوگی تو مدرسہ سب مدارس شہر سے باہر جائے. اور برقعوں کے لیے حکم آ رہا تھا کیونکہ بش نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں برقعے نہیں اچھے لگتے. اسلام آباد کو برقعوں سے پا کر یہ جامعہ حفصہ سے جب لڑکیاں نکلتی تھی عصر وقت تو وہ سینکڑوں کی تعداد میں برقعوں کی لائن لگی ہوئی. لیکن جب جامعہ حفصہ ختم ہوا تو وہ برقعے دگنے چوگنے ہو گئے. اور پھر پہلے برقع تھا ذرا سمٹا سا کھلے برقعے, کیونکہ ان کا کھلا برقع تھا لڑکیوں کا, کھلے برقعے ہو گئے. اب اس کا رواج ہے اسلام آباد میں بڑھ گیا کئی گنا زیادہ. روکو, اس لیے نیکی روکی تو نہیں جاتی, وہ ظلم سہتے ہیں اور پھر بڑھتا ہے, نیکی اور بڑھتی ہے. لیکن محض وہ ظالم تھا, وہ ظالم اپنی بھگتا, ابھی تو بھگتے گا جو بھگتے گا, لیکن یہاں بھی عبرت تو بن گیا, بڑے ظالموں کے لیے عبرت بن گیا. اسی طرح نواز شریف عبرت بنا, کیونکہ پیکج یہ بھی لے کے, اور بے نظیر بھی یہی پیکج لے کے آئی تھی مساجد کو ڈھانے کا. اس نے سب سے پہلے تو آ کے جلد سے آ کے بعد پہلی حکومت آئی, اس نے تمام داڑھی والے مشکوک, کیا بگاڑا تیرے داڑھی والوں نے, تمام داڑھی والے مشکوک. پہلا اعلان اس نے یہ کیا تھا. اور اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ اس نے یہ کہ یہ نا مساجد مدرسے ختم کرنے ہیں, تو اس نے کہا کہ درس نظامی اسکولوں درس نظامی کالجوں میں نافذ کر دو. بس حکم دے دیا درس نظام, کیوں کہ مدارس خود ختم ہو جائیں گے جب کالجوں میں عالم بننے لگیں گے. درس اسے یہ پتہ نہیں درس نظامی ہے کیا, اس کا خیال تھا درس نظامی ایک کتاب کا نام ہوگا, وہ اسکولوں میں درس وہ آخر تو انہوں نے دیکھا کہ آپ اس عورتوں کو کیا کہیں, یہ کر دیا بس. اب وہ جگہ جگہ سے کہتی ہم نے کالجوں میں درس نظامی نافذ کر دیا, درس نظامی نظام شامل کر دیا, نصاب کا حصہ بنا دیا درس نظامی. وہ بیچاری لوگ ہنستے, اخبار نویس بھی ہنستے, ٹھیک ہے, کیونکہ میڈیا والوں کو تو پتہ درس نظامی کیا ہو رہا ہے کہ آج سالوں میں جو پڑھایا جاتا ہے مدارس میں اتنی موٹی موٹی کتابیں کہ اس سکولوں کی طرح نہیں ہے کہ چند گھنٹے تعلیم اس کے بعد عیاشیاں. وہاں تو جو صبح نماز پڑھنے سے لے کر تعلیم شروع ہوتی ہے, عصر تک, عصر چھٹی, مغرب پھر تعلیم شروع, پھر رات کے 11 بجے تک تعلیم چلتی ہے. یہ کالجوں والے اتنی محنت کہاں کر لیں گے, اتنی بڑی بڑی کتابیں وہ پڑھاتے ہیں. تو وہ درس نظامی کالجوں میں تھوڑا آ جائے گا, تو کالجوں میں درس نظامی شامل ہے. تو اس کا بھی یہ پیکج تھا کہ مدارس ختم کرنے, لیکن وہ اس طرح جرأت نہیں کر سکی مدارس ڈھانے کا. تو نواز شریف نے اس پر عمل شروع کر دیا تھا. اس میں 2 طریقے کیے, ایک تو پولیس مقابلے مروانا, اور دھڑا دھڑ مروائے جا رہے تھے پولیس مقابلے میں, دھڑا دھڑ مروائے جا رہے تھے. اور ایک تھا یہ گویا وہ مدارس ختم کرنا. تو اس میں انہوں نے پہلا محاصرہ کیا تھا باب العلوم کروڑ پکے کا, کیونکہ چھوٹا قصبہ ہے, مدرسہ مشہور ہے. اگر اس میں ہم کامیاب ہو جاتے پھر پورے ملک کے گرا لیں گے. ایک دفعہ اس کو کر کے دیکھے رد عمل کیا ہوتا ہے. تو محاصرہ اثر سے شروع ہوا تھا, نہ کوئی اندر جا سکتا تھا نہ باہر آ سکتا تھا. بڑی پریشانی تھی. محاصرے میں فوج بیٹھی ہے محاصرہ کر کے, اور ادھر 2 قاری قتل کیے جا چکے تھے, پہلے بہت ہوئے تھے. 2 لاہور کے قاری تھے, وہ بالکل بے گناہ تھے بیچارے, ایسے پکڑ لیا بس. تو ان کو قتل کے لیے نکالا گیا. تو وہ کہنے لگے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو, وضو ہے ہمارا, کہ پڑھ لو. 2 رکعت نماز پڑھ کے تلاوت شروع کر دی, کھڑے ہو گئے, تلاوت شروع کر دی. کہ تلاوت کرتے کرتے شہادت آئے تو گولی کا کہا تو انہوں نے انکار کر دیا. پولیس نے گولی چلانے سے ہم تو نہیں گولی مارتے, ان کو کہہ دو قرآن پڑھ رہے گولی مار دیں, ہم کوئی کافر ہیں, ہم نہیں مارتے گولی. پھر انہوں نے شیعہ کو بلوایا, ان سے گولی مروائی. صبح حضرت نفیس شاہ صاحب کو کسی نے بتایا کہ حضرت رات 2 قاری بے گناہ بیچارے قتل کر دیے. فرمانے لگے بڑے بے وقوف ہیں, اپنی حکومت ختم کروانے کے لیے 1 قاری کا قتل کافی تھا. ہفتے بعد حکومت ختم ہو گئی, ٹھیک 1 ہفتے بعد حکومت ختم ہو گئی, پکڑا گیا نواز شریف. اور وہی رات تھی جب وہ محاصرہ کیا ہوا تھا, اور 40 نکالے ہوئے تھے.
بہاولپور جیل یا کس جیل سے 40 نکالے سے باہر ان کو آج سب کو، کیونکہ حوصلہ بھی مل گیا تھا، پیچھے قتل کرتے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے ہی کیے تھے ایسے قتل انہوں نے. وہاں بھی یہی جھگڑا ہو رہا تھا، وہ قرآن کی تلاوت شروع کر دی، وہ سارے بیچارے حافظ تھے، کیونکہ قتل تو علماء کو کرنا تھا، وہ سارے حافظ تھے. تو یہی جھگڑا ہو رہا تھا. پولیس کہتی ہم نہیں گولی مارتے. اتنے پیچھے سے ویلرس آئی کہ جی کام کر دیا کہ نہیں ابھی لگے ہیں کرنے. کہتے نا روک دو. کیوں؟ نواز شریف گیا 11 بجے محاصرہ اٹھ گیا. وہ محاصرے والے جب فوجی مسجد میں آئے تو انہوں نے پوچھا جی قصہ کیا تھا، یہ کیوں تھا محاصرہ؟ کہتے تمہاری قسمت اچھی، 12 بجے ہمیں حکم تھا گولی چلانے کا، ایک نہیں بچنا تھا، یہ مدرسے کا خاتمہ تھا. کیسے اللہ کا مقابلہ کر لو گے تم؟ اب یہ ہے کہ علماء کو دھڑا دھڑ قتل کیا. اب یہ کہ